فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی رما راؤ نے کہا ہے کہ تحریک تلنگانہ کے دوران عوام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے۔ اپنے ایک بیان میں کے ٹی آر نے کہا، خوابوں کی ریاست تلنگانہ حاصل کرنے کی آرزو میں ہزاروں افراد نے اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دی، اور ان کی عظیم قربانیوں کے لیے ذمہ دار کون؟ شہداء کی یادگار کی تعمیر کا ذمہ دار کون تھا؟ انہوں نے کانگریس حکومت اور اس کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج جو قائدین یہ بتا رہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کانگریس کا کارنامہ ہے، انہوں نے جان لینا چاہیے کہ بی آر ایس کی قیادت میں عوام کی زبردست حمایت کو دیکھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں کانگریس نے علیحدہ ریاست تلنگانہ تشکیل دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس یہاں کے عوام سے ہمدردی رکھتی تو ہزاروں نوجوانوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرنا پڑتا۔ کے ٹی آر نے سٹی کالج میں 1952 کے واقعے کو یاد کیا جہاں علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے احتجاج کرنے والے طلبہ پر گولی چلائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان طلبہ پر گولی کس نے چلائی؟ کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ 1969 تا 71 میں تحریک کے پہلے مرحلے کے دوران تلنگانہ کے 370 نوجوانوں کو کس نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ گروپ 1 پریلیمنری امتحان کے لیے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہال ٹکٹ سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب کروائی گئے ہیں۔ امیدوار ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ماہ کی 9 تاریخ کو پریلیمنری امتحان 10:30 بجے دن تا دوپہر 1 بجے منعقد کیا جائے گا۔ گروپ 1 پریلیمنری کے لیے تقریباً 4,03,000 درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ تلنگانہ کا 10واں یوم تاسیس اس بار پہلے سے مختلف رہے گا۔ حکمراں جماعت کانگریس اور اپوزیشن بی آر ایس میں یوم تاسیس تقاریب منانے میں مسابقت دیکھی جا رہی۔ بی آر ایس کے اقتدار سے محرومی اور کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد 2 جون کو منعقد چنی یہ پہلا یوم تاسیس رہا۔ کانگریس نے یوم تاسیس تقاریب کو تزک و احتشام کے ساتھ منانے کی تیاریاں کی۔ حکمراں جماعت نے مرکزی تقریب میں کانگریس قائد سونیا گاندھی کو مدعو کیا۔ بی آر ایس بھی اپنے طور پر یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کا اہتمام کرنے جا رہی۔ 10 سال قبل 2 جون میں تلنگانہ کے قیام کے بعد سے بی آر ایس اور کانگریس دونوں علیحدہ ریاست کے قیام کا صحرا اپنے سر باندھ رہی۔ ایک طرف کانگریس یہ دعویٰ کر رہی کہ ہم یو پی اے کو تلنگانہ کے قیام کی تقاریب میں مدعو کر رہے، جبکہ ٹی آر ایس بی آر ایس یہ چاہتی ہے کہ علیحدہ تلنگانہ کے قیام کا صحرا اپنے قائد کے چندر شیکھر راؤ کے سر باندھا جائے۔ کے سی آر نے نئی ریاست کی تشکیل کے لیے طویل تحریک چلائی تھی۔ ان کی اس تحریک کے سبب ہی کانگریس کی زیر قیادت اس وقت کی یو پی اے حکومت تلنگانہ ریاست کے قیام کے لیے مجبور ہوئی تھی۔ تلنگانہ کی رسمی تشکیل سے چند ماہ قبل 2014 میں منعقدہ الیکشن میں کامیابی کے بعد ٹی آر ایس نے خود کو تلنگانہ کی حقیقی چیمپئن قرار دینے میں کامیابی حاصل کر لی، اور اس پارٹی نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ٹی آر ایس حقیقی واحد جماعت ہے جو تلنگانہ کی ترقی و بہبود کو یقینی بنا سکتی ہے۔ تلنگانہ کے پہلے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی کانگریس زیر قیادت ریاستی حکومت کے زیر اہتمام 10ویں ریاستی یوم تاسیس تقاریب میں شرکت غیر یقینی نظر آ رہی۔ تلنگانہ کے یوم تاسیس تقاریب کے لیے سرکاری دعوت نامہ حکومت کی جانب سے کے سی آر کو پہنچا دیا گیا۔ حکومت کے مشیر وینو گوپال اور آئی ایس افسر رویندر سنگھ نے کے سی آر کو چیف منسٹر کی ہدایت کے مطابق دعوت نامہ حوالہ کیا اور انہیں مدعو کیا۔ دعوت نامے کے ساتھ چیف منسٹر کی طرف سے کے سی آر کے نام ایک خط بھی بھیجا گیا تھا۔ کے سی آر نے واضح کیا کہ تلنگانہ کا 10واں یوم تاسیس پہلے کے موقع سے مختلف ہوگا۔ واضح ہے کہ حکمراں کانگریس اور اہم اپوزیشن بی آر ایس دونوں ہی اسے پروقار شان انداز میں منعقد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے۔ بی آر ایس کے سی آر کی موجودگی میں تلنگانہ بھون میں یوم تاسیس منانے کا منصوبہ بنایا۔ بی آر ایس نے 3 روزہ تقریب کے ساتھ یوم تاسیس تلنگانہ منانے کے منصوبے کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ مرکزی تقریب 2 جون کو بی آر ایس ہیڈ کوارٹر تلنگانہ بھون میں منعقد ہوئی۔ حالانکہ چیف منسٹر نے کے سی آر کو اہم سرکاری تقریب میں مدعو کیا، لیکن کے سی آر کے ان تقریبات میں شرکت کا امکان نہیں۔
بی جے پی نے حکومت تلنگانہ سے فون ٹیپنگ کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دفتر بی جے پی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا، جب تک تمام مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فون ٹیپ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ لکشمن نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کو چاہیے کہ فون ٹیپنگ کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرے تاکہ ریونت ریڈی تلنگانہ کی تاریخ میں ناکام چیف منسٹر قرار دیے جانے سے بچ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام نے کانگریس کے مکر و فریب کو بھانپتے ہوئے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی تائید کی ہے۔ بی جے پی تلنگانہ میں کانگریس سے زیادہ پارلیمانی حلقوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا، ریونت ریڈی نے اسمبلی انتخابات کے دوران کے سی آر کی بدعنوانی کو اٹھایا تھا مگر اب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کانگریس کالیشورم پروجیکٹ اور دھرانی پورٹل کے نام پر کے سی آر کے ذریعے لوٹی گئی رقم کی وصولی کرے گی۔ تاہم ریونت ریڈی نے اقتدار میں آنے کے بعد کے سی آر کی بدعنوانی اور اسکیمز پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر حیدرآباد رونالڈ روز نے بتایا کہ حیدرآباد ضلع کے 2 لوک سبھا حلقوں سکندرآباد اور حیدرآباد میں اس ماہ کی 4 تاریخ کو ووٹوں کی گنتی کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے نظام کالج میں ووٹوں کی گنتی کے مرکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کی نگرانی میں کی جائے گی۔ الیکشن آفیسر نے بتایا کہ حیدرآباد حلقے کے لیے چار مینار قانون ساز اسمبلی کے حلقے کے ووٹوں کی گنتی کملا نہرو پولی ٹیکنک کالج میں ہوگی اور پوسٹل بیلٹ کی گنتی عثمانیہ یونیورسٹی جی رام ریڈی فاصلاتی تعلیمی مرکز برائے سکندرآباد حلقے میں ہوگی۔ اس دوران سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے ووٹوں کی گنتی سکندرآباد ویزلی کالج میدان میں ہوگی۔ ہر اسمبلی حلقے کے ووٹوں کی گنتی کے مرکز میں 14 میزیں قائم کیے جائیں گے، لیکن چار مینار مرکز میں اضافی 10 میزیں قائم کیے جائیں گے جہاں پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی جائے گی اور سکندرآباد حلقے میں اضافی 14 میزیں قائم کیے جائیں گے۔ درسنا جوبلی ہلز حلقے میں گنتی کے لیے جملہ 20 میزیں قائم کیے جائیں گے۔ ضمنی انتخاب کے ووٹوں کی گنتی کے حصے کے طور پر سکندرآباد کنٹونمنٹ میں پوسٹل بیلٹ کی گنتی کے لیے 2 اضافی میزیں قائم کیے جائیں گے۔ کالیشورم پروجیکٹ پر رائے عامہ حاصل کرنے کا عمل ختم ہو گیا ہے۔ کالیشورم جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین جسٹس چندر گھوش تحقیقات کے اگلے مرحلے کا آغاز کرنے کے لیے 6 جون کو حیدرآباد پہنچنے آئیں گے اور کمیشن کو موصول متعدد رپورٹس اور شکایات پر جسٹس گھوش ترجیحی بنیاد پر غور کریں گے۔ ان دستاویزات کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی تاکہ پروجیکٹ سے متعلق ممکنہ مسائل کی نشاندہی کی جا سکے۔ اس کے بعد کمیشن کی جانب سے جون کے دوسرے ہفتے سے افراد کو سمن جاری کیے جانے کی توقع ہے، جن میں انجینئرز، ای این سی اور سابق افسران شامل ہیں جو کالیشورم پروجیکٹ کی منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ ان سے اپنے کردار اور پروجیکٹ کی تکمیل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی جائیں گی۔ 18ویں لوک سبھا انتخابات کے لیے آخری مرحلے کی ووٹنگ ہفتے کے روز سخت سیکیورٹی کے درمیان صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 6 بجے تک ختم ہو گئی۔ صرف ہماچل پردیش میں ووٹنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 7ویں اور آخری مرحلے میں 8 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 57 پارلیمانی نشستوں اور اڈیشہ اسمبلی کے چوتھے اور آخری مرحلے کی 42 نشستوں کے لیے بحسن خوبی ووٹنگ کرانے کے لیے تمام ضروری تیاریاں کی گئی تھی۔ انتخابات کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم مودی، مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر، انوپریا پٹیل، بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت، اداکار روی کشن، سابق مرکزی وزراء روی شنکر پرساد اور سنجے ٹنڈن، کانگریس کے اکھلیش پرتاپ سنگھ، اجے رائے، ترنمول کانگریس کے جنرل سیکرٹری ابھیشیک بنرجی، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی اور بھوجپوری فنکار پون سنگھ، سابق مرکزی وزیر ہرسمرت کور بادل، راشٹریہ جنتا دل کے سربراہ لالو پرساد یادو کی بڑی بیٹی میسا بھارتی سمیت متعدد سیاسی شخصیات کی قسمت کا فیصلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں قید ہو گیا۔ اتر پردیش کی 13 سیٹوں مہاراج گنج، گورکھپور، کاشی نگر، دیوریا، بانسگاؤں، گھوسی، سیلم پور، بالیا، غازی پور، چندولی، بنارس، مرزا پور، رابرٹس گنج کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ اس مرحلے میں ہماچل پردیش کی 4 سیٹوں کانگڑا، منڈی، ہمیرپور اور شملہ میں اور پنجاب کی تمام 13 پارلیمانی سیٹوں گرداسپور، امرتسر، کھڈور صاحب، جالندھر، ہوشیارپور، آنند پور صاحب، لدھیانہ، فتح گڑھ، فرید کوٹ، فیروز پور، بٹھنڈا، سنگرور اور پٹیالہ میں ووٹ ڈالے گئے۔ مرکز نے تمام ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ گھریلو پرندوں اور پولٹری میں غیر معمولی اموات کے خلاف چوکس رہیں اور اس کے بارے میں محکمہ افزائش مویشیوں کو فوری معلومات فراہم کرے تاکہ عوام کی صحت کے لیے فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ پرندوں کے فلو یا برڈ فلو کے خلاف ایکشن پلان کے تحت فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اور محکمہ افزائش مویشیاں و ڈیری فارمنگ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ 2024 میں 4 ریاستوں آندھرا پردیش، نیلور،
महाराष्ट्र, नागपुर, केरला, अलाप्पुझा, कोट्टायम और पठानमथिट्टा अजला और झारखंड रांची ने मुबैना तौर पर पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की इतला दी है। मुश्तरका एडवाइजरी में कहा गया कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए बर्ड फ्लू H5N1 इन्फेक्शन इंतहाई मुतैदी होता है और इंसानों में मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। ये लाजमी है कि इस इन्फेक्शन को घटाने और इसके फैलाव को रोकने तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। H5N1 असल बर्ड फ्लू वो वायरस है जो दुनिया भर में कई मरतबा पोल्ट्री में देखा गया। वायरस की दोनों किस्में HPAI और LPAI बाज़ औक़ात दीगर दूध पिलाने वाले हैवानात बशमूल इंसानों को भी मुतासर कर सकते हैं। इंसानों में रास्त तौर पर मुतासरा पोल्ट्री के साथ राब्ता आया और आलूदा माहौल की वजह से ये इन्फेक्शन लाहक होता है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अदाकार सलमान खान को कत्ल करने की एक और साजिश का इंकशाफ हुआ है। मालूमात के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पनवेल में सलमान खान की गाड़ी पर हमला करने का मंसूबा बनाया था। इसके लिए पाकिस्तान के एक असलाह सप्लायर से हथियार खरीदने का मंसूबा था। नवी मुंबई पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि जेल में बंद गैंगस्टर बिश्नोई ने कनाडा में मुकीम अपने कजन अनमोल बिश्नोई और साथी गोल्डी बर्रार के साथ मिलकर पाकिस्तान के एक असलाह डीलर से AK-47, M16 और दीगर जदीद तरीन हथियार खरीदे हैं। उनका इस्तेमाल करते हुए अदाकार सलमान खान को कत्ल करने की साजिश की थी। इस प्लान में उनका मकसद सलमान खान की गाड़ी को रोकना या फार्म हाउस पर हमला करना था। ये भी इंकशाफ हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये मंसूबा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स की गिरफ्तारी से 1 माह कबल बनाया था। नवी मुंबई पुलिस का कहना है कि खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है और अदाकार सलमान खान पर हमले के मंसूबे की तहकीकात कर रही है। शुमाली गजा के जबालिया पनागज़ीन कैंप से इसराइली मुसल्ह अफवाज के इनखला के बाद तकरीबन 70 फ़लस्तीनी शहरियों की लाशें बरामद हुई हैं। इसराइल ने तकरीबन 3 हफ्तों के हमले के बाद जुनूबी इलाके से अपनी मुसल्ह अफवाज को वापस बुलाया। रिपोर्ट में के हवाले से बताया गया है कि एम्बुलेंस और शहरी दिफा की टीमों ने 20 बच्चों समेत तकरीबन 70 लाशों को कैंप से निकाला। ज़राए से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई ड्रोन और तोपखाने के हमलों से मुतअद्दिद अफराद के मकानात, कैंपों और अस्पतालों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। इन हमलों से कैंप के अंदर और उसके आसपास सैकड़ों रिहायशी यूनिटों के साथ साथ सड़कों, पानी की फराहमी के निज़ाम और सेवरेज के बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। इसराइली फौजियों पर कई अपार्टमेंट्स और रिहायशी इमारतों को आग लगाने का भी इल्ज़ाम है। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम मीडिया ऑफिस ने जबालिया कैंप पर हमले में होने वाले नुकसान पर इसराइली फौज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस हमले में सैकड़ों लोग जाँ बहक हो गए, मुतअद्दिद रिहायशी ब्लॉक्स तबाह और बहुत से फलस्तीनी बेघर हो गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट,
हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।